سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنا۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ برادران اسلام، پنجاب حکومت 6، 7 اور 8 فروری کو جشن بسنت منا رہی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بسنت کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ اس کے نقصانات، اس کا شرعی حکم اور اس کی قباحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فروری کے مہینہ میں گستاخ رسول کی یاد میں بسنت منائی جاتی ہے۔ ابھی میں اس کی تاریخ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ یعنی فروری کے مہینہ میں گستاخ رسول کی یاد میں جو پتنگ بازی کی جاتی ہے نا، اس کو بسنت کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلڑ بازی، چھتوں پر چڑھ کر ہوائی فائرنگ، بو کاٹا کی صدائیں، شراب و کباب کی محفلیں، رقص و سرود کا اہتمام، اس میں کوئی بھی خیر کا کام نہیں ہوتا۔ یہ سب بسنت میں ہوتا ہے۔ ہماری پنجابی زبان میں نا ایک لفظ بولا جاتا ہے بسنتا اور بسنتی۔ بسنتا یا بسنتی اسے کہتے ہیں، اس آدمی یا عورت کو کہتے ہیں جس کی زندگی بری عادات کا مجموعہ ہو، اس میں خیر اور بھلائی کی توقع ہی نہ کی جا سکتی، اس کو بسنتا کہتے ہیں، بسنتی کہتے ہیں۔ تو بسنت میں بھی کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ جانی نقصانات بھی ہیں اور مالی نقصانات بھی ہیں۔ اب اس کی تاریخ کب شروع ہوئی یہ بسنت؟ یہ خالص ہندوانہ تہوار ہے۔ یہ ہندوانہ تہوار ہے، اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں جی موسمی تہوار ہے، موسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بسنت کی کہانی ہر سکول میں پڑھائی جاتی ہے۔ بسنت کی کہانی بھارت میں ہر سکول میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے مسلمانوں نے اس بسنت کو موسمی تہوار بنا لیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ 4 فروری 1994 میں نوائے وقت میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس میں بتایا گیا تقریباً 200 برس قبل، یعنی 1994 میں بتایا گیا کہ 200 سال پہلے لاہور کے ایک ہندو طالب علم جس کا نام حقیقت رائے ہے، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ یہ مغلیہ دور تھا۔ اس کو پکڑ لیا گیا، قاضی کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا جرم ثابت ہوا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ نہ صرف سنائی گئی بلکہ اسے سزائے موت دے دی گئی۔ اسی لاہور میں
گھوڑے شاہ جو علاقہ ہے وہاں پر سکھ نیشنل کالج ہوا کرتا تھا، اس کی گراؤنڈ میں یہ پھانسی دی گئی۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندوؤں نے اس جگہ یادگار کے طور پر ایک مندر بھی تعمیر کیا، لیکن یہ مندر آباد نہ ہو سکا۔ وہ جو سکھ نیشنل کالج تھا پاکستان کے بننے کے چند برس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ آج وہ جگہ جو ہے یہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں موجود ہے، وہ ساری جگہ اس کا حصہ بن چکی۔ ہندوؤں نے اس واقعے کو تاریخ بنانے کے لیے اسے قربانی قرار دے دیا اور اس دن کو بسنت منانے لگے اور پتنگ اڑا اڑا کر اس کو بسنت کا نام دے دیا۔ یعنی یہ اس ہندو کی جس کو پھانسی دی گئی جو گستاخ رسول تھا، اس کی یاد میں یہ جو پتنگ اڑائے جاتے ہیں اس کو بسنت کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، موسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آج بھی کوٹ خواجہ سعید میں اس کا جو ہے نا وہ مندر موجود ہے، اسے کہتے ہیں بابے دی مڑی یا باوے دی مڑی، اور مسلمان بھی اس کو بابے دی مڑی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ خالصتاً ہندوانہ مذہبی تہوار ہے۔ اس دن پتنگ اڑانا، بسنت منانا یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں غیر مسلموں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ غیر مسلم کی مخالفت کرنی ہے، اور آپ نے عملی طور پر کر کے بھی دکھایا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے نا تو آپ کو پتہ چلا کہ عاشورہ محرم کو یعنی 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس خوشی میں یہودی جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ مسلمان بھی رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، ابو داود اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 محرم سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو، 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو۔ 10 کا یہودی رکھتے ہیں، تم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9-10 کا رکھنا ہے یا 10-11 کا رکھنا۔ عملی طور پر بھی آپ نے ثابت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داود میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ غیر مسلموں کی مشابہت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے لوگ سال میں 2 تہواروں کو مناتے تھے، ان میں کھیلتے تھے، ہنسی ٹھٹا کا اہتمام کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں 2 تہوار عطا فرمائے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ خوشی کے دن ہیں مسلمانوں کے، یہ مسرت کے دن ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر۔ سنن نسائی اور ابو داود میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ دن ایسا دن ہے جو بسنت کا دن ہے،
اس میں اسلامی اقدار کی سر عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، گھروں کی چھتوں پر فحش گانے لگائے جاتے ہیں اور رقص کی محفلیں سجتی ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی چھتوں پر طوائفوں کا بھی انتظام کرتے ہیں، شراب کی محفلیں ہوتی ہیں، بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ النور میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں فحش باتیں پھیلیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری کی ساری فضول خرچی ہے، اربوں روپیہ لگے گا کہ نہیں؟ ان 3 دنوں میں حکومت بھی 3 دنوں میں وہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹ فری ہوگی، جس پر 90 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا، آپ جہاں بھی جانا چاہیں گے آپ فری جائیں گے۔ پتنگ بازی پر، ڈور پر کروڑوں روپیہ ضائع ہوگا، جبکہ اسلام کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ابھی جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان ہمیشہ سے ہی رب کا بہت ناشکرا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس کو فضول اور بے مقصد کاموں میں لٹا دیں۔ کل قیامت والے دن اللہ نے مال کے بارے میں دو سوال کرنے ہیں، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، یہ 2 سوال مال کے متعلق ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے سکے، ان میں 2 سوال مال کے متعلق ہیں، مال کیسے کمایا تھا اور خرچ کہاں کیا۔ اور رحمان کے جو بندے ہیں اللہ نے ان کی صفت سورہ فرقان میں بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، رحمان کے بندے خرچ میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہے، کتنی غربت ہے پاکستان کے اندر، اور حکومت ان کاموں میں، فضول کاموں میں روپیہ برباد کر رہی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح جانی اور مالی نقصانات، میں رپورٹ پڑھ رہا تھا 1996 سے لے کر 2005 تک ایک دن کی رپورٹ میں نے پڑھی۔ یکم فروری کو کتنے بندے مرے پتنگ بازی کی وجہ سے، 2 کو، 3 کو، 4 کو، یعنی ہر سال سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، سینکڑوں، نہ صرف مرتے ہیں بلکہ معذور بھی ہوتے ہیں۔ جانی نقصانات اور اخبارات تو بھری پڑی ہوتی ہیں، حالانکہ پابندی تھی پچھلے کئی سال سے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے واقعات آپ نے اخبارات میں پڑھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کئی نوجوان جو ہیں ان کے گلے کٹ گئے۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، فیصل آباد کا ایک نوجوان جس کی اگلے دن شادی تھی، اس کے گلا کٹ گیا، بیچارہ فوت ہو گیا۔ کتنے ہی ایسے بچے جو چھتوں سے گر جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی جان چلی جاتی ہے۔ پچھڑے کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا،
بچہ ماں سے کہتا ہے اماں جی مجھے نگٹس بنا دیں، وہ کہتی ہے اچھا میں بناتی ہوں۔ بچہ وہ اوپر چھت پر چڑھ گیا، ماں اس کے لیے وہ بنا رہی ہے، اور دروازے پر کسی نے دستک دی، وہ بیچاری باہر نکلے تو دیکھا اس کا بچہ خون میں لت پڑتا، پتنگ لوٹتے ہوئے چھت سے گر پڑا، ایک ہی ان کا بچہ تھا، وہ بیچارہ فوت۔ اور ایسے کئی واقعات میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک میاں بیوی کا 10-12 سال سے اولاد نہیں تھی، دعائیں کر کر کے انہوں نے اللہ سے اولاد لی، بیٹا لیا، 6-7 سال کا ہوا، باپ نے اپنے موٹر سائیکل پر آگے اسے بٹھایا، وہ جا رہا تھا، ایک ہی ان کا بیٹا تھا، اور کئی سالوں بعد اللہ نے دیا، اس کے گلے میں ڈور پھر گئی، وہ بیچارہ موقع پر فوت۔ کوئی خیر ہے اس میں؟ کوئی ایک بندہ حکومتی ترجمان ہو یا کوئی عام بندہ، کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی فائدہ ہے؟ نقصان ہی نقصان، جانی بھی نقصان، مالی بھی نقصان ہے۔ اور ایک یہ قتل ہے، جو ایسی ڈور جو ہے نا وہ سے گڈیاں چڑھاتے ہیں، پتنگ چڑھاتے ہیں، جس سے لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں، وہ قاتل ہیں۔ اور ایک انسان کا قتل، اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور چند جمعے پہلے میں نے لا زارارا ولا زرارا پر 4 جمعے پڑھائے تھے، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی یہ ہے نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اور ایک مسلمان کا قتل، اللہ رب العزت نے 5 سزائیں بیان کی ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے اس کا بدلہ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر اترے گا، ولعنہ، اللہ کی پھٹکار لعنت اس پر پڑے گی، واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پچھلے آپ ان دنوں کے اخبارات میں فوٹو کاپی کروا کے لانا چاہتا تھا آپ کے سامنے، لیکن موقع نہیں مل سکا۔ میرے پاس پورا ریکارڈ موجود کہ کتنا صرف واپڈا کا 2004، 5، 6 یہ 3 سالوں میں واپڈا کا لاہور میں 3 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ معاشی طور پر ہم لوگوں سے ایک جو ہے ارب ڈالر مانگنے کے لیے جو ہے نا وہ ترلے منتیں کرنا پڑتی ہیں، اور یہ پیسہ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ 3 ارب صرف 3 سالوں میں واپڈا کا نقصان ہوا۔ 8 دنوں میں 40 ٹرانسفارمر تباہ ہو گئے۔ اور نہ صرف واپڈا کا نقصان، بلکہ یہ ٹرپنگ کی وجہ سے، بار بار بجلی کے آنے جانے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کے اندر، یہ بھی اخبارات میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، اس دور کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر سینکڑوں بجلی کے آلات جو ہے نا وہ تباہ و برباد، لوگوں کا نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان۔ اب 25 سال سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی اجازت نہیں ملنی، اب اس حکومت نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو حکمران ایک عورت کو بنا لے۔ اور عوام الناس کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو اب دیکھیے گا، اونچی اونچی آواز میں گانے لگائیں گے لوگ، محلے داروں کا سکون برباد کریں گے، ہوائی فائرنگ کریں گے،
بو کاٹا کی صدائیں، فحش گانے، اور کیا کچھ. اور یہ اسلامی ریاست ہے، یہ مسلمان ہیں. وضع میں تم نصارہ ہو اور تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہم آج ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو میرے بھائیوں، میں نے ایک پیغام آپ تک پہنچانا تھا. آپ نے اپنے گھر کی چھت پر اپنے بچوں کو اس سے روکنا. کہیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو اس میں، کیونکہ ایک گستاخ رسول کی یاد میں یہ منائی جا رہی ہے، اس کا موسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے. ہمسایوں کو تکلیف ہوگی، اونچی اونچی آواز میں گانے لگائے جائیں گے. آخری بات، یہ جو حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، یہ عوام کا ہے، امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. عوام کا پیسہ فضول اور بے مقصد کاموں میں خرچ کرنا یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے. کل قیامت والے دن حکمرانوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کیوں نہیں کیا؟ ان فضول اور بے مقصد کاموں میں اربوں روپیہ لگا دیا، یہ پوچھا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے الیکشنوں پر کھڑے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں کاش ایم پی اے بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں، کاش میں وزیر اعظم بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا تھا، ابو ذر جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. 2 بندوں پر بھی حکمران نہ بننا. کبھی اگر تمہیں 2 بندوں پر نگران بنایا جائے تو نہ قبول کرنا اس عہدے کو. ایک حساب اپنا دینا ہے. اگر حکمران بن گیا تو پھر پورے ملک کا، جہاں جہاں اس کی اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اس کے بارے میں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت افراد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ میں یہ بات میں نے واضح کر دی کہ یہ بسنت حرام ہے، یہ اسراف ہے اور تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. یہ غیر مسلم تہوار ہے، غیر مسلموں کی نکالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. یہ جانی اور مالی نقصان اس میں بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے اور یہ عوامی خزانے کا ضیاع ہے، امانت کے اندر خیانت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.